بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بدعت کی تعریف اور متفرق بدعات۔ تقریبات کے افتتاح میں قرآن خوانی۔ قرآن کریم کی تلاوت ایصال ثواب کے لیے یا خیر و برکت کے لیے بلا شبہ بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر آج کل لوگوں نے اسے ایک رسم بنا لیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اسے ضروری سمجھنا، اسی طرح دعوت وغیرہ کا التزام کرنا، یہ سب امور بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کا التزام۔ تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کی تقسیم کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے، باعث ثواب سمجھنا اسے جائز نہیں۔ اس کو ہمیشہ کرنا اور کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا، لوگوں سے بہر صورت چندہ وصول کرنا، چاہے وہ دلی طور پر اس کے لیے تیار ہوں یا نہ ہو، ناجائز ہے۔ اگر اسے ہمیشہ نہ کیا جائے اور لوگ خوشی سے دیتے ہوں تو بھی اس میں اس مروجہ رسم کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دینا ضروری ہے اور واجب ہے۔ خواتین کا قرآن خوانی کے لیے جمع ہونا۔ ایصال ثواب یا کسی جائز مقصد کے لیے انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، لیکن اس کے لیے اجتماع ثابت نہیں۔ خصوصاً عورتوں کا اس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا اور اجتماع کرنا اور بھی کبھی اور ناجائز ہے۔ محرم میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھنا۔ بعض لوگ محرم میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات کو ممنوع سمجھتے ہیں اور اس ماہ کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ایسی چیز نہیں کہ صرف ایک دن یا ایک ماہ میں ہوا کرے، بلکہ وہ ہر مسلمان کو ہر وقت ہوتا ہے۔ ایک ہی دن میں جو ہے، یہ نہیں کہ بس ایک دن آیا اور اسی دن وہ غم ہوتا ہے، اسی ماہ میں وہ غم ہوتا ہے، بلکہ وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت رہتا ہے۔ لیکن غم کا دن منانا شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ نیز شوہر کے سوا کسی اور کی موت پر سوگ کی شرعاً اجازت نہیں، لہٰذا 10 محرم یا محرم کے دیگر ایام میں شادی بیاہ سب جائز ہیں۔ صحرا باندھنا۔ شادی میں دلہا کے سر پر صحرا باندھنے کی رسم ہندوؤں سے لی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہندوانہ شکل و صورت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا صحرا باندھنے سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ شادی کی چند اور قبیح رسمیں ہیں جنہیں لوگ کرتے ہیں۔ شادی میں مہندی، صحرا بندی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی وغیرہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کی یہ رسمیں نہیں ہیں۔ شادی جیسی مبارک خوشی کو ان جیسی ہندوانہ رسوم سے آلودہ کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ شادی سنت کے مطابق انتہائی سادگی سے انجام دینی چاہیے۔ البتہ اگر شادی کے موقع پر عورتیں اپنے طور پر مہندی لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ مہندی کا پروگرام کرنا، جوتی چھپائی کرنا اور صحرا بندی، یہ سب جو ہے ناجائز اور حرام ہے۔ شادی کے بعد پہلا رمضان میکے میں گزارنا۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے آزادی ہے، لڑکی شوہر کی مرضی سے چاہے میکے میں رمضان گزارے یا شوہر کے گھر گزارے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی اس آزادی کو اپنی طرف سے ختم کرنا اور لڑکی اور اس کے شوہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس رسم پر مجبور کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ منگنی یا شادی کے موقع پر مٹھائی اور کپڑوں کا لین دین۔ عموماً ایسے موقع پر مٹھائی اور کپڑے وغیرہ دینے کو لازم سمجھا جاتا ہے اور نہ کرنے والے کو ملامت کی جاتی ہے اور آر محسوس کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ ملامت کے خوف سے غریب آدمی قرض لے کر یا ناجائز طریقوں سے کما کر ان رسموں کو پورا کرنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ نیز یہ چیزیں قرض سمجھ کر دی اور لی جاتی ہیں، پھر وہ دوسرے موقع پر واپس کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی رسموں سے احتراز لازم ہے۔ البتہ اگر کہیں مذکورہ قباحتیں نہ ہوں اور حسب استطاعت رسم سے مجبور ہوئے بغیر خوشی سے ایسا کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔
اسی طرح نیوتا کی ایک رسم ہے، وہ بھی قبیح رسم ہے۔ بعض جگہ یہ دستور ہے کہ شادی کے موقع پر کھانا کھانے کے بعد لوگ پیسے دیتے ہیں اور دینے والوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے ہیں۔ جب ان کے ہاں شادی ہوتی ہے تو کچھ روپے بڑھا کر یہ رقم واپس کی جاتی ہے۔ یہ انتہائی قبیح رسم اور سودے بازی ہے۔ مہمانوں کو کھانا کھلا کر ان سے قیمت وصول کرنا عقل اور غیرت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اس میں درج ذیل برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ رقم جبراً وصول کی جاتی ہے، نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، اور کسی کی دلی خوشی کے بغیر جبراً کچھ وصول کرنا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ رقم قرض سمجھ کر وصول کی جاتی ہے، حالانکہ بلا ضرورت قرض لینا ممنوع ہے۔ اس قرض کو دوسرے موقع پر اضافے کے ساتھ واپس کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ اضافہ سود کے حکم میں ہے۔ قرض سے متعلق حکم یہ ہے کہ جب بھی استطاعت ہو ادا کر دیا جائے۔ اگر زندگی میں ادا نہ کیا گیا تو مرنے کے بعد ترکہ میں سے ادا کیا جائے، لیکن نیوتا کی رقم مرنے کے بعد ادا کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بوقت نکاح دلہن کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجنا۔ لڑکی کا ولی اس کا والد، دادا یا بھائی ہوتا ہے۔ لڑکی کا جو ولی ہے، لڑکی کا جو سربراہ ہے، سرپرست ہے، اور ولی اس کا والد ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے۔ اگر لڑکی پہلے سے اپنی رضامندی ظاہر کر چکی ہے تو نکاح کے وقت لوگوں کو دلہن کے پاس بھیج کر اس کی رضا معلوم کرنا ضروری نہیں ہے۔ بالخصوص جب وہ غیر محرم ہو تو یہ انتہائی بے حیائی اور قبیح فعل ہے۔ غیر محرم کو لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے کبھی بھی نہ بھیجا جائے۔ اگر حکومت کے کسی قانون کی وجہ سے وکالت نکاح کے گواہ بنانا ضروری ہو تو یہ کام نکاح سے پہلے کیا جائے اور محرم افراد کو وکیل اور گواہ بنایا جائے۔ نکاح کے وقت اس کا اہتمام محض ایک لغو رسم ہے، بے معنی اور بے فائدہ رسم ہے۔ نکاح کے بعد اکثر لوگ رخصتی میں تاخیر بھی کرتے ہیں۔ ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح ہو جانے کے بعد بلا وجہ رخصتی میں تاخیر کرنا انتہائی قبیح رسم ہے۔ اس لیے نکاح کے بعد رخصتی جلدی کرنی چاہیے۔ جوان لڑکی کو گھر بٹھائے رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ جب نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، لڑکی یا لڑکا جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ دور حاضر میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کی شادی کرانے میں والدین محض مال کی ہوس اور غیر شرعی دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کی عمریں 40 سال ہو جاتی ہیں، اور اس ظلم کے نتیجہ میں بعض غیر فطری طریقوں سے اپنی خواہش کو تسکین دیتے ہیں۔ بعض نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بعض سلیم الطبع یا دیندار ذہن رکھنے والے اگر برائی سے بچ بھی جائیں تو کرتے رہتے ہیں، جس سے ان کی صحت کو سخت نقصان پہنچتا ہے اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ غرض حب دنیا کے مہلک مرض میں مبتلا والدین کے اس طرز عمل سے لڑکے اور لڑکیاں مختلف برائیوں اور جنسی بے راہ رویوں کا شکار ہو کر اپنی دنیا و آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں اور والدین کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مگر ہوس پرست والدین اپنے خود ساختہ معیار کا رشتہ نہ ملنے کا فضول عذر پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر شادی میں بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو حدیث کے مطابق اس گناہ میں والد بھی شریک ہوگا۔ اگر والدین مال و دولت اور دنیاوی جاہ و جلال سے بے نیاز ہو کر محض دینداری کو پیش نظر رکھیں تو ایسے رشتے بہت آسانی سے میسر آ سکتے ہیں، جو دنیا میں بھی چین و سکون کا ذریعہ ہوں گے اور ان کے اور ان کی اولاد کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہوں گے۔ میلاد کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حالات سے مسلمانوں کو مطلع کرنا اسلام کا اہم ترین فرض ہے، اور ساری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی میں مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی منحصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بڑے سرور اور فرحت کا باعث ہے، اور یہ خوشی کسی وقت اور جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر مسلمان کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے۔ مگر اس زمانے میں رائج محفل میلاد کئی مفاسد کی وجہ سے ناجائز ہے۔ مثلا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، جبکہ یہ واضح کفر ہے جس کی حرمت قرآن کریم کی آیت اور فقہ کی عبارات سے بھی ثابت ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ جو شخص کہے کہ مشائخ اور بزرگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں تو اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی مذکور ہے کہ جو شخص نکاح کے وقت کہے کہ میرے گواہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح محفل میلاد میں مٹھائی وغیرہ کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور خود محفل میلاد کو بھی واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اگر کسی جائز کام کو بھی ضروری سمجھا جانے لگے تو وہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ نیز میلاد کے لیے شریعت میں دن اور مہینہ کی کوئی تعین نہیں، جبکہ اس دور میں اہل بدعت نے اپنی طرف سے یہ تعین بھی کر رکھی ہے جو سراسر شریعت پر زیادتی ہے۔ حاصل یہ کہ مذکورہ بالا مفاسد کی بنا پر محفل میلاد قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اس کے مقابلہ میں کسی اور کا خود ساختہ طریقہ نہ شریعت میں قابل قبول ہے اور نہ ہی اس میں اجر و ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے کا طریقہ سکھانے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تعلیم کا موقع ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح درود شریف کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی، اس میں اور مروجہ درود و سلام پڑھنے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر صلاۃ و سلام کا یہی مروجہ طریقہ درست ہوتا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقہ کی تعلیم فرماتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ خود ساختہ اور من گھڑت ہے، اور من گھڑت چیزوں کو دین سمجھنا اور ثواب کی امید رکھنا بدعت ہے۔ غرض کے دور حاضر میں نماز جمعہ اور دوسرے اوقات میں بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا جو طریقہ رائج ہے، اس کا ثبوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ ہی حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کھڑا ہونا، بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو ضروری اور تعظیم کا ایک مسنون طریقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں تھی۔ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی شخص محب رسول نہیں بن سکتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے تھے۔ پس اگر تعظیم کا یہ طریقہ مستحسن ہوتا تو صحابہ کرام ضرور اسے اپنا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند نہ فرماتے۔ جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑا ہونا ثابت نہیں بلکہ اس کے خلاف منقول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تذکرے پر کھڑا ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا، اذان و اقامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آ جانے پر انگوٹھے چومنے کا کسی بھی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی تمام روایات کو موضوع و من گھڑت قرار دیا ہے۔ اس کو مسنون سمجھنا بدعت ہے۔ آج کل اہل بدعت اسے سنت سے بھی بڑھ کر ضروری سمجھتے ہیں اور انگوٹھے نہ چومنے والوں کو ملامت کرتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے۔ سفر کے آخری بدھ کو عمدہ کھانا پکانا،
بعض لوگ ماہ سفر کے آخری بدھ کو اس عقیدہ سے عمدہ کھانا پکاتے ہیں یا مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ کو مرض سے شفا ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ یہ غلط اور من گھڑت عقیدہ ہے، اس لیے یہ رسم ناجائز اور گناہ ہے۔ رجب کے کنڈوں کی حقیقت۔ 22 رجب کو کنڈے کی رسم حقیقت میں دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایجاد کی۔ اس لیے 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ لوگ اس رسم بد کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی طرف سے منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے خود اس تاریخ کو اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب من گھڑت ہے۔ 22 رجب کا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس تاریخ میں آپ کی ولادت ہوئی نہ ہی وفات ہوئی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان المبارک 80 ہجری یا 83 ہجری میں ہوئی اور وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی، لہٰذا ایسی بری رسم میں کسی طرح بھی شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ روزہ کشائی کی رسم۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب بچے کو پہلا روزہ رکھواتے ہیں تو افطار کے وقت اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور کھانا پکا کر دوست احباب اور رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، اور مسجد میں بھی افطار کے لیے کھانا بھیجا جاتا ہے۔ اس رسم کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھ کر کرنا دین میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے کی وجہ سے بدعت اور ناجائز ہے۔ اسی طرح قبر پر چراغ جلانا بھی بدعت ہے۔ جو لوگ قبر پر چراغ جلاتے ہیں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ خطبۃ الوداع پڑھنا۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں وداعی خطبہ پڑھنے اور اس میں الوداع اور الفراق جیسے الفاظ کہنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ یہ ممنوع اور بدعت ہے۔ مبارک راتوں میں مساجد میں اجتماع کرنا۔ عیدین، نصف شعبان، رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور دوسری مبارک راتوں میں مساجد میں آ کر عبادت کرنے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ بغیر اہتمام کے اتفاقاً مسجد میں آ کر عبادت کرنا جائز ہے، البتہ نوافل و ذکر گھر میں کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ نوافل کے لیے مسجد میں آنے کا اہتمام کرنا اور اس کو زیادہ فضیلت کا باعث سمجھنا بدعت ہے، اس لیے کہ نوافل کے لیے مسجد کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نوافل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور یہ شریعت میں اضافہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نوافل گھروں میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر ان برکت والی راتوں میں اجتماعی شکل میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، مثلاً نوافل کی جماعت کی جائے، تو یہ بھی بدعت ہے، اور اس میں مزید ایک خرابی یہ ہے کہ نفلی عبادت کے لیے اجتماعی شکل پیدا کی گئی ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ شدید بارش یا وبا کے وقت اذان دینا۔ بارش اور وبا کے وقت اذان دینا شرعاً ثابت نہیں، اس کو سنت یا مستحب سمجھنا درست نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنا۔ نماز جمعہ کے بعد اجتماعی طور پر کچھ لوگ بیٹھ کر کسی درخت کے بیجوں پر درود شریف پڑھتے ہیں، اگرچہ کبھی کبھی بلا اہتمام ایسا کرنا جائز ہے، مگر آئندہ چل کر ایسی چیزیں بدعت کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے ان کا التزام و اہتمام ہونے لگتا ہے اور ان میں طرح طرح کی قیود کا اضافہ ہونے لگتا ہے جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، اس لیے ایسے امور سے اجتناب ضروری ہے۔ اپنے طور پر ہر شخص جتنا چاہے درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھنا باعث برکت ہے۔ 11ویں کا کھانا۔ ہر ماہ کے 11ویں روزے کو کھانا بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور غوث اعظم کی نیاز کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ کھانا اگر پیران پیر کی ہی نظر کے طور پر ہو تو حرام ہے اور غیر اللہ کے نام کی قربانی میں شامل ہے، اور اگر صرف ایصال ثواب مقصد ہو تو یہ کھانا حرام نہیں ہوگا،
لیکن خاص 11ویں تاریخ کا تعین کر کے کھلانا اور اس کا التزام کرنا بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ شب برات میں عید منانا، حلوہ اور کھانا پکانا اور اس کا اس حد تک اہتمام و التزام کرنا کہ کسی طور پر نہ چھوٹے جیسے آج کل رائج ہے، یہ بدعت ہے۔ اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر التزام نہ ہو اور ثواب نہ سمجھا جائے تو بھی اس کو نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مروجہ رسم کی تائید ہوتی ہے۔ تبرکات کی زیارت، بزرگان دین اور سلف صالحین کے آثار و تبرکات کو دیکھنے اور چھونے سے برکت حاصل کرنا جائز اور مستحب ہے، لیکن تاریخ اور دن مقرر کر کر زیارت کرنا یا زیارت کے لیے جمع ہونا التزام مالا یلزم، غیر لازم کام کو اپنے اوپر لازم کرنا، جو مروجہ بدعات کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ بیٹی کے ہاں کھانے پینے کو حرام سمجھنا، بیٹی کے گھر پڑے رہنا حسن معاشرت کے خلاف ہے، لیکن اس قدر احتیاط کے کھانے پینے کو ہی حرام سمجھنا بھی غلو اور جہالت کی بات ہے۔ اسلام میں اعتدال کی تعلیم ہے کہ زیادہ آمد و رفت جس سے بیٹی کے سسرال والوں کو دقت ہو شرعاً و عرفاً معیوب ہے، لیکن کبھی کبھی ملاقات کے لیے جانے اور اس کے ہاں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کے اکرام میں کھڑا ہونا، آنے والے کے اکرام کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، بشرطیکہ کا جس کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے وہ خود اپنے لیے کھڑے ہونے کو پسند نہ کرتا ہو یا اس کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ ایسے شخص کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ کسی کے اکرام میں کھڑا ہونا جائز تو ہے، لیکن دیکھا جائے کہ وہ بندہ زیادہ اکڑ اور تکبر میں نہ ہو۔ اگر وہ شخص اکڑ اور تکبر والا ہے تو ایسے شخص کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ بوقت رخصت خدا حافظ کہنا، خدا حافظ ایک دعا ہے جس کے معنی ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اسی طرح کی ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی اور فرمایا تھا حفظک اللہ۔ کیا فرمایا تھا؟ کہ حفظک اللہ، کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بوقت رخصت اگرچہ ان الفاظ کو رسماً استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اگر اس کو سنت یا لازم نہ سمجھا جائے اور السلام علیکم کے بعد کہا جائے تو گنجائش ہے۔ رخصت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہنے کی تعلیم دی ہے اور جاتے وقت سلام کہنے کو ملاقات کے سلام سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ اس لیے سلام کو زیادہ اہمیت دی جائے کیونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اسے چھوڑ کر صرف خدا حافظ کہنے کو عادت بنا لینے سے سنت کا ترک کرنا لازم آتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا حافظ کہنے کے بجائے زیادہ سلام کرنا چاہیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیلی فون پر ہیلو کہنا، اسلام میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر پر جاتے تو اجازت کے لیے السلام علیکم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اگر کوئی دستک دیتا تو آپ پوچھتے کون ہے۔ آمنے سامنے ملاقات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی تعلیم دی۔ ٹیلی فون پر بھی دستک دینے اور گفتگو کا ہی ایک جدید آلہ ہے۔ ٹیلی فون بھی دستک دینے اور گفتگو کا ایک جدید آلہ ہے۔ باقی موقع و محل وہی ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی تعلیم دے چکے ہیں، لہٰذا اس موقع پر ایک مسلمان کو اسی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ٹیلی فون پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں جی کون ہے، اور السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب خود فون کریں اور دوسری طرف کوئی فون اٹھائے تو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے۔ اس بامقصد بامعنی خوبصورت طرز تکلم اور مفید دعا کو چھوڑ کر ہیلو کہنا، جو بظاہر بے معنی قسم کا لفظ ہے، تہذیب کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی دینی غیرت، آزادی اور خودداری کے بھی خلاف ہے کہ اپنی دستار کو چھوڑ کر دشمن کے چیتھڑے سر پر رکھتا ہے، اپنی مہذب اور پیارے الفاظ کو چھوڑ کر
غیر اور جو ہے دشمنان اسلام کے الفاظ کو اپناتا ہے۔ تو ہیلو سے گریز کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ فون کسی کو کریں تو آگے سے جب کوئی فون ریسیو کرے تو اسے ہیلو کہنے کے بجائے کہیں السلام علیکم، اور اسی طرح جب دوسرا بندہ فون اٹھائے آگے سے تو ہیلو کہنے کے بجائے اسے بھی یہی پوچھنا چاہیے، یا تو کہے السلام علیکم، اگر السلام علیکم نہ کہے تو پوچھ لے جی کون ہے، یا کہہ دے جی۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور ہیلو کہنوں سے احتراز کرنا چاہیے، ہیلو نہیں کہنا چاہیے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے